السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کی رہنمائی کے لیے ایک اور مسئلہ حاضر ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت کان میں اذان اور اقامت کہنے کا کیا صحیح طریقہ ہے اور کیا یہ عمل احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سماعت فرمائیں۔ شریعت اسلامیہ نے بچے کی پیدائش کے وقت جن احکام شرعیہ سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے ان میں سے ایک ولادت کے فوراً بعد بچے کے دائیں کان میں یعنی سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں یعنی الٹے کان میں اقامت کہنا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کان میں اذان کہی۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش کے وقت ان کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے کی پیدائش کے وقت سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے، اس سے بچہ ام الصبیان سے حفاظت پا جائے گا۔ ام الصبیان سے مراد ایک ہوا ہے جس سے بچے کو بہت ضرر اور تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ بعض حضرات نے اس سے مراد جن لیا ہے اور کہا ہے کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جن سے اس بچے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب اذان کہنے کا طریقہ اور اقامت کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان اور ام الصبیان سے بچا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی تھی۔ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جائے، انشاءاللہ اس سے بلائیں اور جو بھی شیطانی خلل ہوگا وہ دور ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگوں میں یہ رواج ہے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اذان نہیں کہی جاتی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ حکم لڑکی اور لڑکا دونوں کے لیے ہے۔ ولادت کے وقت اذان کہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اس ذات اقدس کا نام داخل ہوتا ہے جس نے ایک حقیر قطرے سے ایک ایسا خوبصورت انسان بنا دیا جسے اشرف المخلوق کہا جاتا ہے۔ احادیث بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے کلمات سن کر شیطان دور بھاگتا ہے، چنانکہ بچے کی پیدائش کے وقت شیطان بھی گھات لگا کر تاک لگا کر بیٹھا رہتا ہے، تو اذان اور اقامت کی آواز سنتے ہی اس کے اثر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کی ولادت کے وقت اذان اور اقامت کے کلمات نہیں کہے گئے تو بعد میں بھی یہ کلمات ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ ہی عرصہ گزر گیا ہے تو پھر اذان اور اقامت کے کلمات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔